ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے خاندانی اور گھریلو رویے کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، اس موضوع سے متعلق مختلف چیزوں کو ہم اپنے اس وقت کے اندر، اس پروگرام کے اندر زیر بحث لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ماں باپ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ ماں باپ کا رشتہ دنیا کے اندر ایک ایسا رشتہ ہے جو لازوال ہے، جن کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر شخص، ہر فرد جب آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی مقصد، اپنے کسی غرض کے لیے کرتا ہے، لیکن والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل، کوئی ثانی، کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور ان کی یہ محبت اپنی اولاد سے، ان کے لیے والدین اس وقت سے تکلیفیں برداشت کرنا شروع کرتے ہیں جب کہ وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے ہوتے۔ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے والدین اس بچے کے لیے مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ بڑی ایک طویل محنت اور جد و جہد کے بعد والدین ایک بچی کی تربیت کر پاتے ہیں۔ والدین کا حق ایسا ہے کہ جو صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی فطرت سلیمہ ہے کہ انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے، انسان اپنے محسن کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے جس سے وہ احسان کرنے والا خوش ہو۔ قرآن کریم کی اگر ہم آیات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں عقیدہ توحید کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ متصل والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اور حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں جو پہلا حق کسی انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا حق ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو اس ایک رب کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کو جوڑی جوڑی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری چیز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز انہوں نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن نے جہاں یہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ ہی یہ بات کی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی سنتوں پر عمل کرو۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کرتا ہے، دوسری بات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وہ پہلی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مقام، دوسری جگہ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو ان میں سے ایک کرتا ہے ایک نہیں کرتا، اس کی وہ دوسری عبادت بھی پوری قبول نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا مقام قرآن کریم میں جہاں پر جوڑی جوڑی کر کے 2 عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ عبادت ایک عقیدہ توحید اور ایک والدین کی خدمت۔ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید تو رکھتا ہے لیکن اپنے والدین کو دنیا میں ناراض کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ خطرے کی بات ہے،
قیامت کے دن اس کے لیے یہ بات، اس کا یہ عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا سے جاتے جاتے وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ پھر قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی کا اس کو سامنا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ سے، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صغیرہ اور کبیرہ گناہ تو آپ نے سنے ہوں گے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہوں سے، جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ان گناہوں کی اطلاع دیتا ہوں جو ان کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا جی بتلائیے۔ آپ نے پہلا گناہ بتلایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس شخص پر جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے والد کا نافرمان ہو، جو اپنی والدہ کا نافرمان ہو، جو اپنے والدین کو ستائے، اپنے والدین کو تنگ کرے۔ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی فرض عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، ان تین صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں تاکہ وہ جاتے جاتے اس دنیا سے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام جب ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو تلقین کی کلمہ شہادت کی تو ان کی زبان سے کلمہ شہادت ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ ان پر نزع کا عالم طاری ہے اور کلمہ شہادت ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کی والدہ سے کہیں یا تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں یا وہ یہاں پر آ جائیں۔ ان کی والدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی والدہ سے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس نے اس کو کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے، اور اگر تم نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو نازل کر کے مجھے اس بات کی اطلاع دے دیں گے۔ ان کی والدہ نے کہا اس کی تمام عبادتیں پوری تھی، نماز میں اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی، کبھی روزے میں کوتاہی نہیں کی، کبھی دوسری عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس نے اس کی زبان پر کلمے کو روک دیا ہے، موت کا عالم طاری ہے اور ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے لیے لکڑیاں لا کر جمع کرو اور میں آگ لگاتا ہوں اور اس آگ میں ان کو ڈال دیتا ہوں تاکہ ان کی والدہ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ان کی والدہ رونے لگی، انہوں نے کہا یہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا کہ آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی گنا سخت ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تو بہت شدید ہے۔ اگر تم اس کو اس آگ میں ڈالنا برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو تو یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی والدہ نے کہا میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ ان کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے اور وہاں سے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سنا ان کے گھر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا اور اس حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست فرمایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے، ایک اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کا عذاب، اس کی سزا انسان کو آخرت میں تو ملنی ہی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارا ادب کرے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے اور ہمارے ساتھ ادب کے لہجے میں بات کرے تو اپنے والدین کا ادب احترام کرنا سیکھو۔ اگر اپنے والدین کا ادب اور احترام کیا،
آپ کی اولاد بھی آپ کا ادب احترام کرے گی۔ اور اگر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جو ان کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی یا بدتمیزی کا تھا، تو آپ کی اولاد بھی جب بڑی ہوگی، جب جوان ہوگی، تو وہ بھی آپ کا ادب نہیں کرے گی۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے امید ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ گناہ جن کا عذاب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو چکھا دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، ہم روز یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ نے اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، آج ان کی اولادیں جوان ہیں، وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ یاد رکھیے، اگر والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ آپ نے روا رکھا، آپ نے اپنی آخرت بھی تباہ کر دی، اپنی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اگر والدین کے ساتھ رویہ حسن سلوک کا رہا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے 3 درجات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ جب وہ جوان ہیں تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، ان کے اندر چڑچڑا پن آ جائے، ان کی طبیعت تمہیں اچھی نہ لگے، وہ تمہیں بات بات پر ڈانٹنے لگیں، قرآن کا حکم ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرآن میں ذکر کرتے کہ یہ بھی نہ کرو۔ یعنی ان کو جواب دینا، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی زبان سے غصے کی حالت میں ان کے سامنے اف تک نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ، اس کا ہم اپنے معاشرے میں ارتکاب کر رہے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، والدین ڈرتے پھرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھا دے، وہ اپنی عزت کی ڈر سے، اپنے عزت کی ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتی۔ کیسا معاشرہ، کیسا رویہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رکھا ہے۔ والدین سے ہمیشہ شکوے شکایت، ان کو پریشان کرنا، گھر کے اندر دیر سے آنا، تاخیر سے آنا، والدین اپنے بچوں کی راہ تکتے رہتے ہیں اور بیٹا باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف، کبھی رات کو 2 بجے آیا تو کبھی 3 بجے آیا، اور والدین گھر میں پریشان کہ میرا بیٹا اب آئے اور تب آئے۔ یہ رویہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو والدین کو ستاتی ہیں، جو والدین کو پریشان کرنے والی ہیں۔ اور جس طریقے سے اپنے والدین کو کسی نے ستایا، تنگ کیا، اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی رویہ رکھے گی۔ عموماً یہ شکایت کی جاتی ہے کہ ہمارے والد کی طبیعت میں غصہ ہے، ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، وہ بات بات پر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے تھے، انہوں نے بھی آپ کے اسی طرح نخرے برداشت کیے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں 10 مرتبہ پوچھا تو انہوں نے آپ کو اس کا جواب دیا۔ اب اگر وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں 3 دفعہ پوچھتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کسی بات پر کچھ تیز آواز میں بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، اور صرف اللہ کے لیے نہیں، ان کا آپ پر احسان ہے، آپ نے ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم نے یہ کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ صرف اگر کوئی شخص یہ کر لیتا ہے کہ ان کے ساتھ ادب کے انداز میں بات کر لیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیتا ہے، اس سے بھی والدین کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ دعا اللہ سے کریں، یا اللہ ان پر آپ اپنا ایسا رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے میرے بچپن کی حالت میں مجھ پر رحم کیا۔ انہوں نے آپ پر کیا رحم کیا؟ آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا،
آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کی تکلیفیں برداشت کرنا شروع کی، حمل کی تکلیف، پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی، پھر اس بچے کو دودھ پلانا، اس کو غذا کھلانا، اس کی ایک ایک پریشانی پر پریشان ہو جانا، سر میں اگر بچے کے درد ہو پوری رات ماں نہیں سوتی، اگر بچہ ایک دن کھانا نہیں کھائے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، والد گھر سے نکلتا ہے، اس کا جی چاہے نہ چاہے وہ ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہ کاروبار کے لیے جاتا ہے، بچے کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ کس طریقے سے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کیا، یہ بھی ایک مسلمان کا، ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ ان کے احسان کا بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہیں اور میری کمر ان کی سواری ہے، اور جب کبھی انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے میں ان کو اپنی کمر پر بٹھاتا ہوں اور جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے میں لے جاتا ہوں، جب انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے میں پانی کا برتن اٹھا کر ان کو پانی ڈالتا ہوں، وہ اس سے وضو کرتی ہیں، ہر جگہ ہر وقت میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، کیا میں نے ان کا بدلہ ادا کر لیا؟ کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا کرتی تھی، وَتَتَمَنَّا بَقَاءَكَ وَأَنْتَ تَتَمَنَّا فَنَاءَ، کہ وہ جب تمہاری خدمت کیا کرتی تھی، وہ جب تمہیں کھانا کھلایا کرتی تھی، تو وہ اس نیت سے، اس آرزو سے، اس تمنا سے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ لمبی زندگی عطا کرے، اس کو اللہ جوانی دے، صحت دے، عافیت دے، اور تم جو اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہو، تم تو والدہ سے تنگ آ چکے ہو، تمہاری تو یہ خواہش ہے کہ اب کسی طرح یہ اس دنیا سے چلی جائیں، تو وہ جب عمل کرتی تھی، وہ جب تمہاری خدمت کرتی تھی، وہ اس تمنا کے ساتھ کہ تم اور جیو، اور تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو اس تمنا کے ساتھ کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک والد، ایک والدہ 10 بچوں کی تربیت کر لیتے ہیں، 10 بچوں کو گھر میں پال لیتے ہیں، لیکن یہی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 10 بیٹے مل کر، 10 بچے مل کر اپنے اس ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سکتے۔ ایک بیٹا دوسرے سے کہتا ہے اس نے تو سارے پیسے تم پر لگائے ہیں، تم ان کی خدمت کرو، ہمیں تو کچھ دیا نہیں۔ آج کی اولاد یہ شکوہ کرتی ہے، کئی دفعہ یہ سنا گیا، والدین کے آنکھوں میں آنسو ہم نے دیکھے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ والد آگے سے جواب دیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا۔ والد کیا جواب دے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے والد نے مجھ سے میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے والد کو بلائیں۔ جب بلایا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین پہلے سے تشریف لے آئے تھے، اور حضور سے کہا کہ آپ ان کے والد سے یہ کہیں کہ دل ہی دل میں جو تم نے اشعار کہے ہیں اور جو کسی نے سنے نہیں، تمہاری زبان سے ادا نہیں ہوئے، وہ اشعار ذرا مجھے سنائیں۔ وہ جب آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا پہلے آپ مجھے وہ اشعار سنائیں جو آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، کسی نے سنے نہیں، تم نے دل ہی دل میں کہے ہیں۔ تو انہوں نے جو اشعار کہے وہ ایسے درد انگیز اشعار تھے کہ یہ جب بچہ تھا غدوتک مولودا ومنتک یافعا، کہ جب بچہ تھا میں اس کو غذا دیتا تھا، زمانے کے سرد گرم ہواؤں سے، سرد گرم تھپیڑوں سے میں اس کو بچاتا تھا، خود بھوکا رہ کر اس کو کھلاتا تھا، خود جاگ کر اس کو سلاتا تھا، خود سختی برداشت کر کے اس کے لیے نرمی اور سکون اور آسائش اور آرائش کے سامان فراہم کرتا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں گا تو یہ میری خدمت کرے گا، لیکن اب تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک خواب تھا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں والد بن گیا ہوں اور میرا بیٹا میری خدمت کرے گا۔ اگر یہ مجھے والد نہیں سمجھتا، کم از کم یہ مجھے ایک پڑوسی ہی سمجھ لیتا۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تو لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب وہ والد اپنا یہ واقعہ سنانے لگے، یہ اشعار پڑھنے لگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل رونے لگے، زاروں قطار آپ کے آنسو ٹپکنے لگے، اور آپ نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑ کے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا کا سارا مال تیرے والد کا ہے، جو تیرا والد تیرے مال میں تصرف کرنا چاہے اس کو اس بات کا حق ہے۔ ہماری اولاد والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟
کس قسم کے شکوے شکایت کرتی ہے۔ والدین کا خرچہ، ان کا نفقہ، ان کی ضروریات کا پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے جو گناہ والدین سے متعلق ہیں ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ انسان کنجوسی کا معاملہ کرے۔ ان کی جو ضرورت ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، اب تک جو وہ کام کر رہے تھے اور آپ کھا رہے تھے انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کام نہیں کرتا، ابھی ہفتہ مہینہ سال ہوا نہیں اور اسی کے بنائے ہوئے اسباب، اسی کے بنائے ہوئے سیٹ اپ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کچھ کما لیتے ہیں تو الٹا آپ احسان مند ہونے کے، الٹا شکریہ ادا کرنے کے، آپ الٹا والد سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح والدین کا اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کا معاملہ ہمیشہ رکھیں، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، اور کبھی اس بات کا موقع نہ آئے کہ آپ کے والدین کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھیں، اس لیے کہ والدین کے ہاتھ جب بد دعا کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ والدین کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اولاد پر مصیبت نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، جب پریشانی آتی ہے تو اس بچے سے زیادہ، اس نافرمان بیٹے سے زیادہ پریشانی پھر بھی والد اور والدہ کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مصیبتیں ایک زنجیر کی شکل میں، ایک کڑی ٹوٹتی ہے تو پھر دوسری کڑی، پھر تیسری کڑی، زنجیر کی شکل میں مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا نہیں رہتا۔ یہ نعمت ایسی ہے جو ایک مرتبہ ملا کرتی ہے، دوبارہ نہ والد ملتا ہے نہ والدہ ملتی ہے۔ اگر زندگی میں ان کی قدر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے قدر نہیں کی وہ پھر ساری زندگی روتے ہیں، وہ قبر پہ جا کے پڑ جاتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ مصیبتیں پھر ان کے سر سے ٹلتی نہیں۔ اور جو والدین کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے پہاڑ جیسے مصیبت، پہاڑ جیسی پریشانیاں، چٹانوں جیسے مصائب ان کی زندگیوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کی 3 آدمیوں کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ جا رہے تھے اور ایک راستے میں بارش ہوئی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، غار میں وہ پناہ انہوں نے لی ہی تھی کہ اتنے میں ایک بہت بڑی چٹان آئی اور اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا، اور انہوں نے، ان تینوں افراد نے یہ سوچا کہ اب جیتے جی ہماری قبر بن گئی، اب تو اس چٹان کو ہٹانے کا کوئی وسیلہ، کوئی راستہ نہیں، بس اب ہم نے یہاں مرنا ہی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ان میں سے مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ایسے عمل کا وسیلہ دے جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم والدین کی تابعداری بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر باہر معاشرے میں ہوں گے، باہر کہیں کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں ہوں گے تو والد کے ساتھ رویہ الگ ہوگا، اور جب وہی بیٹا جائے گا گھر میں، اور گھر میں جب والد اس سے کوئی بات کہے گا اس کا رویہ اور تیور ایک دم تبدیل ہوں گے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے تو مجلس میں اور تنہائی میں آپ کا رویہ ان کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کو اپنے اس عمل کا واسطہ دے جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اللہ کو اپنے جس عمل کا واسطہ دیا وہ والدین کی خدمت تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میں بکریاں چراتا تھا اور میری عادت تھی کہ جب میں گھر آتا تھا تو میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریوں کو چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ میں نے کپ کے اندر، جام کے اندر دودھ لیا اور ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کے سرانے کھڑا رہا۔ میرے بیوی بچے بہت شور کرتے رہے، بہت بلبلاتے رہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں یہ دودھ پلائیے۔ میں نے کہا میں پہلے اپنی والدہ کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد تمہیں دودھ پلاؤں گا۔ کہا میں کھڑا رہا، پوری رات میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔
اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو تو آج اس چٹان کو ہمارے سر سے ہٹا دینا، اس پہاڑ کو ہمارے سر سے ٹال دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے تو یاد رکھیے والدین کو تنگ کر کے، والدین کو ستا کر، والدین کو پریشان کر کے کبھی آپ سکھ کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ جنہوں نے آپ کو ساری زندگی سکھ دیا، آپ ان کو پریشان کر کے کیسے سکھ سے رہ سکتے ہیں؟ آپ کبھی سکھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مغرب کی تقلید کے اندر ہم چلتے چلتے ہمارے ہاں اولڈ ہومز کھلنا شروع ہو گئے، اور سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے منا لیا جاتا ہے، ایک دن مدر ڈے منا لیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ وہ لوگ، وہ قوم جو اپنے کتے کو اپنے ساتھ گھر میں رکھنا برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے بوڑھے والد کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتے، ہم انہی کی تقلید میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہرگز ایک مشرقی روایت، ایک مشرقی تہذیب کا کوئی حصہ، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہر دن فادر ڈے ہے، آپ کا ہر دن مدر ڈے ہے، آپ نے ہر دن والد کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ہر دن والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ فادر ڈے بھی کس طرح مناتے ہیں؟ فیس بک پہ اسٹیٹس لکھیں گے، میں اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں، میں اپنی والدہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ والے کمرے میں والد بیمار پڑا تڑپ رہا ہے، اور یہ یہاں پر فیس بک پر اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہے کہ میں اپنے والد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس فادر ڈے منانے کا کیا فائدہ؟ آپ اگر فیس بک پہ نہ لکھیں، آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ یہ دن نہ منائیں، لیکن آپ اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو والدین کے فرما برداروں میں اٹھائیں گے۔ اور اگر والدین کی نافرمانی کی، آپ ہر دن فادر ڈے مناتے رہیں، ہر دن مدر ڈے مناتے رہیں، کبھی آپ تابعدار نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے والدین کی خدمت ہم نے ایک رسمی، ایک رواجی طریقے سے نہیں کرنی کہ اگر ایک دن ہم نے منا لیا اور ہم وہ منا کے فارغ ہو گئے، بلکہ ہر دن ہم نے منانا ہے اپنے والدین کی خدمت کے لیے۔ اور ان کے حقوق صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں نافرمانی کر لی ہے، اب ہم پریشان ہیں، پریشانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اب ہم کیا کریں؟ اس کا یہی حل ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کی دنیا کے اندر تو خدمت کی تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، کیا اب بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 چیزیں ان کو گنوائی، کہا ان کی وفات کے بعد یہ 5 چیزیں اب بھی ان کا حق ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا ان کے لیے نماز پڑھیں، ان کے لیے نماز پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ دوسرا عمل آپ نے بتایا ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار جب اپنی مغفرت، اپنی بخشش مانگیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی بخش دیجئے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جو وعدے انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر کسی سے کیے تھے، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ان کے ان وعدوں کو نبھائیں۔ چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی نسبت سے جو رشتے اس دنیا میں تمہارے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے چچا ہیں، آپ کی چچی ہے، آپ کی پھپھی ہے، آپ کے دادا دادی ہیں، جو ان کی نسبت سے آپ کے جو رشتے بنتے ہیں آپ ان رشتوں کو نبھائیں۔ اور 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتے تھے آپ بھی ان سے محبت کریں، ان کے جو دوست تھے جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا آپ بھی ان کو عزت دیں، آپ بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو والدین کا حق صرف ان کی زندگی تک نہیں بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا تو سالوں سال بیٹا اپنے والد کی قبر پر نہیں جاتا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بیٹا اپنی والدہ کی قبر دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ یقیناً ان کی حق تلفی ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی قبر پر جائیں،
ان کی دیکھ بھال آپ دنیا میں نہیں کر سکے، ان کی خدمت نہیں کر سکے، کم از کم ان کی قبر پر جا کر حاضری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کس تڑپ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اپنے والد کی، اپنی والدہ کی قبر پر گیا ہے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ یہ سمجھ لیں، وہ یہ سوچ لیں کہ اگر آج آپ نے والدین کی خدمت کر لی تو کل آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ یہ تو ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، چل رہا ہے۔ آج اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں اور آپ والد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کر، تو آپ یہ مت بھولیے گا کہ کل آپ کا بیٹا بھی آپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا۔ ہر قسم کی ان کی تکلیف کو، ان کے غصے کو برداشت کیجیے، لیکن ان کو دکھ نہ دیجیے، ان کو پریشان نہ کیجیے، ان کو وقت دیجیے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں والدین کا خرچہ ادا کرنا، ان کی مالی مدد کرنا بھی ذمہ داری ہے اولاد کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو وقت دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر پیسے ان کو دے دیے تو ان کا حق ادا ہو گیا۔ پیسوں سے زیادہ ان کو آپ کی جان، آپ کی ذات، آپ کا چہرہ ان کو عزیز ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ والد یا والدہ کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نظر سے مقبول حج و عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ نے لوگوں کو جو مقامات، جو مرتبے عطا کیے ہیں، 20 واقعات ہیں۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، جنہوں نے، جو صحابی نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ جب ان کے پاس جائیں تو ان سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ آپ ذرا سوچئے ان کا وہ کون سا ایسا عمل تھا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے۔ یقیناً یہ والدین کی خدمت تھی، انہوں نے والدین کی خدمت کی تھی، انہوں نے والدین کو راضی کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی میں ان کی قدردانی کرنے والا بنائے، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنائے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے والا بنائے۔ یقیناً اگر ہم ان کی وفات کے بعد ان کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی فرما بردار اولاد کی شکل میں ان کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔